سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم بچوں کے عالمی دن کے موقع پر آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں زارا الرٹ ایپ کا اجرا کریں گے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان بچوں کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور چین نے ML1 منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نگران وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی سہولت کے لیے حج کرایوں میں مزید کمی کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان اور ایران نے سرحدی مارکیٹ کے ذریعے تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور ممتاز شاعر فیض احمد فیض کی آج 39ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں زارا الرٹ ایپ کا اجرا کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر خطاب بھی کریں گے۔ بچوں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ہر بچے کے لیے ہر حق۔ یہ موضوع نتائج سے قطع نظر ہر بچے کے حقوق اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری کو اس کی اجتماعی ذمہ داری کی یاد دہانی کراتا ہے۔ بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈز کی جانب سے بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر چاروں صوبوں سے نامزد بچوں کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی۔ بچوں نے درپیش مختلف مسائل کے علاوہ مستقبل کے لیے اپنی امیدوں اور توقعات کو اجاگر کیا۔ بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان بچوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو تعلیم، تربیت اور مہارت سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ خصوصی بچوں کو معاشرے کا سرگرم حصہ بنانے کے لیے انہیں باقاعدہ اسکولوں میں مکمل تعلیم فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ 35 سالوں کے دوران 919 بچوں کو شہید کیا۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بچے اور نوجوان بدترین تشدد کا نشانہ بنے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کشمیری بچے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو قتل ہوتے دیکھنے سے زندگی بھر کے لیے خوف کا شکار ہوئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر میں لاکھوں بچوں کی حالت زار کی جانب مبذول کرائی ہے۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ کشمیری بچوں کے درد اور تکالیف کا احساس کریں اور مقبوضہ علاقے میں کشمیری بچوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور چین نے ML1 منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار مواصلات، بحری امور اور ریلوے کے وزیر شاہد اشرف تارڑ اور پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں کیا گیا۔ شاہد اشرف نے پھر کہا ہے کہ ML1 منصوبہ مسلسل حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ان ترجیحات کو حقیقت کا روپ دینے کی سیاسی خواہش کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے اس منصوبے کے لیے چینی مہارت اور شراکت کی تعریف کی۔ سفیر جیانگ زیڈونگ نے کہا کہ منصوبے کی بنیاد باہمی مفاہمت پر مبنی ہے اور تعاون اور ترقی میں اس کے بنیادی کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہماری مشترکہ کوششوں کا مقصد ML1 منصوبے پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنا ہے۔
نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ کراچی میں ایک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک میں زیادہ ٹیکس ادا کر رہی ہیں۔ انیک احمد نے کہا کہ حکومت حج کرایوں میں مزید کمی کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عوام کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 90,000 عازمین حج کو مفت انٹرنیٹ پیکیجز کے ساتھ موبائل سمیں دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستانی خواتین عازمین حج کو عبایا بھی فراہم کرے گی جس کے سر کے پیچھے پاکستانی پرچم ہوگا تاکہ بآسانی شناخت ہو سکے۔ مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ فلسطین سے متعلق پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی حالیہ بربریت کے تناظر میں فلسطینیوں کے لیے امدادی اشیاء کی 2 کھیپ بھجوائی جا چکی ہیں۔ حکومت اور فوجی قیادت نے امداد دگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی کی صورتحال پر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مولانا طاہر اشرفی نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دو طرفہ تجارت سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کے معصوم فلسطینی شہریوں پر جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی مارکیٹیں کھول دی گئی ہیں اور دونوں ممالک کے مابین سالانہ تجارت 2 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں بینکنگ فارمولا سسٹم کے قیام، تجارت اور دو طرفہ تعلقات کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں افغان باشندے چمن اور طورخم سرحدوں کے ذریعے روزانہ اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی باوقار اپنے وطن واپسی کے لیے ملک کے کئی اضلاع میں دیگر اقدامات کے علاوہ ان کے عارضی قیام کے لیے تمام سہولتوں سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 214 ٹرکوں پر سوار 2062 افغانی شہری اپنے وطن واپس گئے۔ اب تک 2,37,883 افغان شہری اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ معروف شاعر اور مصنف فیض احمد فیض کی آج 39ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ فیض احمد فیض 1911 کو نارووال میں پیدا ہوئے۔ اردو ادب کے لیے اپنی خدمات کی وجہ سے انہوں نے عالمگیر شہرت پائی۔ فیض احمد فیض کو ان کی خدمات کے اعتراف میں روس نے 1962 میں لینن امن ایوارڈ سے نوازا۔ وہ 1984 میں آج کے دن انتقال کر گئے اور انہیں لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی روک تھام سے متعلق آگاہی مہم کے سلسلے میں چوتھا خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے مقدسات کی بے حرمتی ایک جرم۔ مذاکروں کا سلسلہ ہے سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال۔ 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں شاعر فیض احمد فیض کی برسی کے سلسلے میں فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی ملتانی کا 4 روزہ سالانہ عرس آج ملتان میں شروع ہوا۔ ملک بھر خصوصاً اندرون سندھ سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد عرس میں شریک ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 30، پشاور 22، کوئٹہ اور مظفر آباد 18، گلگت 20، مری 15، سری نگر 15، جموں 24 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم بچوں کے عالمی دن کے موقع پر آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں زارا الرٹ ایپ کا اجرا کریں گے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان بچوں کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر
radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔